معزز مہمان محترم جناب حضرت مولانا شمعون ظفر صاحب تشریف لیان اور اختصار دے نال مختصراً اپنا پیغام اللہ اس دے رسول دا پیغام سنان محترم حضرت مولانا شمعون ظفر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوا بلعنۃ اللہ ولا بغضب ولا بالنار، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے۔ انگنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات بابرکات۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کہ جدہ 30واں پارہ، سورت دا نام سورت البلد ہے۔ تو آج دی ساڑی ایک کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا گو ہاں اللہ تعالی جنہ احباب نے ادا اہتمام کیتا، انتظام کیتا، اور خصوصاً حاجی احمد علی صاحب اور دیگر انہاں دے رفقاء، اللہ جنہ نے ادھے وچ حصہ ڈالے ہے، اللہ تعالی اس کانفرنس نو علاقے واسطے ہدایت دا نور بنائے۔ اور ایک کانفرنساں، اے جلسے صرف اس واسطے نہیں نے آیا کناں دی لذت حاصل کیتی اور ایتھے ہی کن صاف کیتے اور چلا گیا۔ مینوں جو کہ بکھر تو ایتھے آن دا اتفاق ہویا، ماشاءاللہ میرے برادر بھائی امانت علی، بھائی محمد اصغر اور خصوصاً حاجی محمد علی صاحب اور دیگر انہاں دے رفقاء دی طرفوں، تو چاہنا ہاں کہ ایک پیغام دے دیاں کہ سیرت النبی کانفرنس دے اندروں کہ واقعتاً اسی آئے ہاں تے کچھ حاصل کر لئیے۔ اور میری گفتگو دا دو حصے ہوں گے، پہلے تمہیدی کلمات 10 تو 12 منٹ اس دے، اور 10 تو 12 منٹ اگے جڑی میرا ٹاپک ہے اس نو بیان کر کے 20-22 منٹ دے اندر میں اجازت لے لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ میری گفتگو ہوئے گی زبان دی حفاظت جو کہ سیرت النبی دا بہترین پہلو ہے، جدے ہوتے میرے نبی نے علیہ السلام نے کافی زور دیتا ہے اور قرآن مجید نے ادھی بڑی اہمیت بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، میں گلاں توڑے نہ سادیاں ہی کرنی ہیں، انج کرانگا تے کم لمحہ ہو جانا ہے، پھر گل نہیں بیان ہونی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم نجعل لہ عینین، اے انسان اسی تینوں 2 اکھاں عطا کیتیاں نے، ولسانا وشفتین، اور تینوں زبان عطا کیتی ہے اور 2 ہونٹ بھی عطا کیتے ہیں۔ معلوم ہویا کہ زبان کس دی عطا کر دے؟ اللہ دی۔ زبان کس دی عطا کر دے؟ میرے اللہ دی۔ اور آئیے پھر اس زبان تو معلوم ہو گیا کہ میرے اللہ دی ہے، تو پھر ادا استعمال اور یا انہوں بلانا کس نے سکھایا ہے؟ تو سورۃ الرحمن کڑیے تو میرے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، علمہ البیان۔ اللہ فرماندے نے اس زبان نو بولنا بھی اساں سکھایا، زبان نو بولنا بھی اساں سکھایا ہے۔ ہن زبان وچوں جو کلمے نکل دے نے پھر معلوم ہویا کہ وہ خالی نہیں جاندے، اتے پھر نوٹ ہوندے نے، کیونکہ جو عطا کرے کوئی بھی کسی نے کوئی چیز دے تو وہ پوچھتا ہے یار انہوں کتھے استعمال کیتے، کدے لایا ہی، چنگا لایا ہی، برا لایا ہی، اچھا استعمال کیتا ہے یا غلط استعمال کیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفطار اندر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ یعنی اللہ فرماتے ہیں بے شک اسی تہاڈے تے 2 نگران بٹھا دیتے ہیں،
کرامن کاتبین جڑے بڑی عزت والے، مقام والے، رفت والے، بلندی والے نے، یعلمون ما تفعلون جو انسان کردے سب نوٹ کر رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون۔ اور اگلے مقام تے سورۃ قاف اندر 26ویں پارے اندر میرے رب نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بے شک اساں ما یلفظ من قول، کوئی بھی انسان دا زبان چو نکلیا ہویا لفظ او دے اتے رقیب ایک لکھن والا لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ اگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس اندر فرمایا اِنَّ رُسُلُنَا یکتبون ما تمکرون، کہ اِنَّ رُسُلُنَا بے شک ساڈا جیڑا سنیو ہے، ساڈا رسول ہے، ساڈا جیڑا لکھن والا ہے، اے انسان یکتبون او لکھ رہا ہے ما تمکرون جو تسی اسی کر رہے ہاں۔ اگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ جاثیہ اندر فرمایا اِنَّا كُنَّا نستنسخ ما کنتم تعملون، اِنَّا كُنَّا نستنسخ، میرے رب فرماندے نے اے انسان اسی لکھ رہے ہاں، نوٹ کر رہے ہاں، تحریر کر رہے ہاں، تنسیخ کر رہے ہاں، ما کنتم تعملون جو تسی اپنے باقی جسم نال کر دے ہو او بھی، تے جو زبان نال کر دے ہو او بھی اسی تحریر کر رہے ہاں، یعنی اسیو لستنسخ ما کنتم تعملون۔ اچھا او لکھیا تو جا رہا ہے، معلوم ہویا تیری میری زبان چو لکھ لیا جان وارا ہر لفظ خالی نہیں جاندا، بیکار نہیں جاندا، بلکہ ہر لفظ تحریر ہو رہا ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل اندر کی فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرماندے نے کہ اسی کی کران گے قیامت والے دن اے زبان وچوں بولے ہوئے لفظ، لکھوائے ہوئے لفظ، لکھوائی ہوئی اپنی کتاب، اسی انسان نو کہاں گے اقرا کتابک، اے انسان اپنی کتاب پڑھ لے، کفا بے نفسک اليوم علیک حسیبا، اے تیری جڑی کتاب تو لکھوائی سی اپنی زبان نال، اے پڑھ لے تے حساب دین واسطے وہ کافی ہے۔ معلوم ہویا کہ تیری میری زبان وچوں جو لفظ نکل دے نے ایک ڈائری، ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، اور اس سے تہی فیصلہ سامنے آئے گا، فیصلہ اچھا آئے یا برا آئے او پھر تیرے تے میرے سر تے ہے۔ اگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام تے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ فرمانے نے انسان وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، انسان اپنے سارے عمل اس کتاب اندر لکھے ہوئے پائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو لکھوائے گا وہ تحریر ہوئے گا، جو بولے گا وہ لکھے آ جائے گا۔ اسی کئی دفعہ بول دے ہاں کسی دی چگلی، جھوٹ، لعنت، غیبت، کتنے کام نے جو اسی کر دے ہاں، اور اسی فضولیات دے اندر، محفل دے اندر دوستانو یارانو خوش کرن واسطے یا کسے نو عزت دین واسطے کدے جھوٹی چپلوسی اور کئی ایسے کام نے جڑے اسی زبان نال کر جانے، حقیقت انہاں دا معنی کچھ بھی نہیں ہوندا۔ اسی اپنی زبان چکے ہی ایسے شرک تے مبنی بات، جھوٹ تے مبنی گل، یا پھر غیبت اور چگلی تے مبنی بات، گالی گلوچ، اسی طرح لعنت، لعنتان، اسی طرح اور کتنے زبان دے گناہ نے جڑے اسی کر رہے ہیں، میرے رب فرماندے نے وہ خالی نہیں جان والے۔ اور اگے میرے رب نے فرمایا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اے انسان جو تو لکھوائیں گا وہ تیرے لفظ خالی نہیں جانے، وہ لفظ تیرے خالی نہیں جان والے، بلکہ کی ہوئے گا فَمَن يَعْمَلْ، یہ سنیا ہے نا تسی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا، جن نے جو نیک کیتا وہ بھی سامنے ہوئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ، سورۃ زلزال ہے نا، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا، جس نے اچھا کیتا وہ بھی حاضر ہوئے گا، جس نے نیکی کیتی، زبان نال اچھائی کیتی وہ بھی لکھیا ہوئے گا، اور جس نے زبان نال کوئی برائی کیتی وہ بھی لکھیا ہوئے گا، موجود ہوئے گا، حاضر ہوئے گا۔ قیامت والے دن انسان دے ہاتھ دے اندر پھڑا کے کی کیا جائے گا، ایسے کتاب دے اتے ہی پھر فیصلہ آ جائے گا۔ ماشاءاللہ حفظائے کرام کافی تعداد نال بیٹھے، اور
قرآن مجید نے کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، وہ کتاب جدو دے دیتی جائے گی انسانوں کیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فی الایام الخالیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جس نو سجے ہاتھ وچ کتاب دیتی جائے گی، ادا نامہ اعمال ادی تیری میری ڈائری تینوں مینوں جدو دیتی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمان گے سجے ہاتھ وچ جنوں دیتی جائے گی او ساریاں نو نال دیاں نو کہے گا کہ ہاؤ مقرؤ کتابیا، او بھائیو دوستو عزیزو میری ایک کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، مینوں گمان سی، میرا پختہ یقین سی کہ میں حساب دینا ہے۔ میں جدو پیر چکدا رہا تو سوچ سمجھ کے، ہاتھ چکدا رہا تو تاں بھی عقل اور شعور نال، اور زبان بھی کھولدا رہا تو کس طرح؟ پہلے تول کے، پہلے سوچ کے، پھر تول کے تے پھر بول کے، میں جو بول بولے وہ انج کر کے میں بولے تو انسان کہے گا لو میرے دوستو یارو عزیزو میری ایک کتاب پڑھو، ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ تو میرے رب فرماندے نے اسی جنوں نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ دے دیتا گیا اسی اس نو خوش کر دیاں گے، راضی کر دیاں گے، فی جنت عالیہ، بلکہ جنت دے عالی مقام اچھے مقام اندر اس نو جگہ دے دیں گے جس نے اپنی ڈائری اچھی لکھوائی، قطوفھا دانیہ، اور نال نال اللہ فرماندے نے جنت دے سارے پھل اسی انسان دے قریب کر دیاں گے، اور اس نو کہاں گے کلو، اللہ جی میں تیرے گھر اندر ایتھے کٹھیاں، اللہ قیامت والے دن اپنی جنت چو ایویں ہی کٹھیاں فرما دینا۔ اللہ فرماندے نے کلو، کہا کیا جائے گا انسانوں، کلو جنت وچ کھا، وشربو اور پی، ہنیئن، ہنیئن دا لفظ شاید دنیا تے نہیں بولیا جاندہ، ہنیئن دا لفظ قیامت نہیں بولیا جائے گا کہ اللہ فرمان گے انسان تیرے دل، اب بڑے بڑے لوگوں نے ویکھیا کہ او بھی اپنی حسرتاں لے کے تو قبرستان چلے جاندے نے، دل دی حسرت پوری نہیں ہوندی، سوچاں پوریاں نہیں ہوندیاں، تصورات کیوں چھوٹے عام لوگاں دا، غریب لوگاں دا تے نا بھی ایک پلاٹ چلو گزارا ہو جائے گا، تھوڑا جا مال ہے گزارا ہو جائے گا، تے پھر بڑیاں تو ایک دا لالچ، پھر دوسرے دا، پھر 99 دے چکر وچ انسان لگا ہی رہندا، یعنی حسرت پوری نہیں ہوندی، لیکن جنت وچ جا کے انسان دی ہر حسرت میرا رب پورا فرمائے گا۔ ہنیہ، اللہ فرمان گے انسان جو تیرا دل کردے کھا، جو دل کردے پی، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے اس وجہ تو ہے کہ تو گزرے ہوئے جڑے دن گزارے سن چنگے گزار کے آئے ہیں، اپنی زبان دا اچھا استعمال کر کے آیا۔ ویسے ادھی مذمت بھی ہے لیکن جو کہ میرے تمہیدی کلمات دا ٹائم ہو گیا، ہن میں اپنی اس گفتگو نو شروع کرنا ہے جو کہ 10-12 منٹ دا ہی ٹائم ہے، کہ اس زبان دا معلوم تے ہو گیا کہ زبان دا ہر لفظ لکھیا جاندہ ہے، ایدی جواب داری ہوئے گی، ایدے بارے پوچھیا جائے گا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا تلانو بلانت اللہ، لوگو اس زبان دے اندروں ایک جملہ ہے جڑا اسی عام بول دے ہاں لانت، ایک دوسرے تے لانت۔ لانت دا معنی کی ہے اللہ دی رحمت تو دوری، او اگر تو میں اپنے واسطے کریے تاں بھی، اپنی اولاد واسطے کریے تاں بھی، اپنے بچیاں واسطے کریے، بچیاں واسطے کریے تاں بھی، اپنے عزیز و اقارب بھائیاں واسطے یا قریبیاں واسطے کریے تو بد دعا ہے کہ اللہ تینوں اپنی رحمت تو دور کر دے۔ کوئی ایسا ہے، کوئی ایسے دل والا ہے کہ وہ اپنے بیٹے نو کہو تو اللہ دی رحمت تو دور ہو جا، یعنی مطلب ہے تو جہنم میں جائیں، دا مطلب ہے کوئی ایسا ہے؟ کوئی بھی اصل دل والا، ایمان والا اور باشعور بندہ کدی بھی یہ نہیں کہندا کہ میرا بچہ، میرا بھائی، میرے بیوی، میری کوئی چیز جہنم جائے یا اللہ دی رحمت تو دور ہوئے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا لا تلانو بلانت اللہ، کیونکہ سیرت النبی کانفرنس ہے تو سیرت النبی یہ میرے محبوب دی سیرت ہے۔ میرے محبوب فرما رہے ہیں لوگو لا تلانو بلانت اللہ، کسے انسان نو لانتی کہہ کے آواز نہ دیو کہ او لانتی ادھر آ، نہ بچے نو، نہ بچی نو، نہ بیوی نو، نہ کسی اپنے نو، نہ بگانے نو، لا تلانو بلانت اللہ ولا بغضب، اور نہ ہی انج کہو کہ تیرے تے اللہ دی ناراضگی ہوئے، اللہ غصے ہوئے ادھر آ، ولا بالنار،
کر اور نہ ہی انج کہنا ہے کہ تو جہنم وچ سڑے اگ وچ سڑے ادھر آ. 3 باتاں یعنی ایک حدیث اندر میرے محبوب نے 3 باتاں سمجھائیاں. اور دوسرے مقام تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یکون المؤمن لعانونا. محبوب فرماتے نے مومن جیڑا ہے وہ آپس دے اندر ایک دوسرے تے لعنت نہیں کردا. مومن ایک دوسرے تے لعنت نہیں کردا. اور پھر لعنت نہیں کردا تو اگر کردا ہے تو دی سزا کی ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوئن المومنو کا قتل لوئن المومنو کا قتل ہی. کسے مومن نو مسلمان نو چاہے وہ تیرا میرا بچہ ہوئے بھائی ہوئے اور یارو اسی یہ غلطیاں کر دے نہیں اور کر جانے ہیں. عام غصہ آیا بچے نو کیا ادھر آیا, استاد نے شاگرد نو کیا ادھر آیا, جانوراں نو کیا مختلف الفاظ نال اسی لعنت دی ادھر آ اور مختلف انداز نال لعنت دے الفاظ انداز نال اسی کہہ رہے ہیں ادھر آ. حالانکہ میرے محبوب نے فرمایا کہ لوئن المومنو کا قتل کسے مومن مسلمان نو او دیتے لعنت کرنا اہلاً سہلاً مرحبا. تو ماشاءاللہ شوق تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ میں اپنی بات اپنے ٹائم دے اندر انشاءاللہ مکا دیا. تو میں گل کر رہا تھا لوئن المومنو کا قتل کہ مومن جیڑا ہے او دے اتے لعنت کرنا. او تواڈے میرے بچے مومن نے ہیں کہ نہیں؟ مومن نے یار, ساڑے بچے مومن نے, مسلمان نے, ساڑے بھائی ساڑیاں بیویاں. لیکن یہ غلطی اسی عام کر دے ہاں, عام ساڑی زبان وچ ہو جاندی. لیکن میرے محبوب نے فرمایا لوئن المومنو کا قتل کسے مومن تے لعنت کرنا ایسا ہی ہے جویں اس نو قتل کرنا ہے. ان کوئی کسی نو قتل کرن دا ارادہ رکھدا ہے نہیں جی, اگر نہیں ہے تو پھر لعنت والا اے جملہ اتنا برا ہے کہ کسی مسلمان بھائی نو, نہ بیٹے نو, نہ بیٹی نو, نہ بیوی نو, نہ کسی اپنے نال دے نو لعنت دے لفظ نال نہیں پکارنا. اگے چلیے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد اذا لعن شیئا صعدت اللعنۃ الی السماء فتغلق ابواب دونها. میرے محبوب نے فرمایا ان العبد جدو بندہ کسے اتے لعنت کردہ ہے, کسے اتے لعنت کردہ ہے, صعدت اللعنۃ الی السماء او لعنت دے الفاظ آسمان دی طرف جان دینے, فتغلق ابوابها تے اللہ دے آسمان دے دروازے اس کیونکہ او بددعا ہے اس واسطے بند کر دیتے جان دینے. پھر ثم تہبط الی الارض پھر او لعنت دے الفاظ زمین دی طرف آن دینے, فتغلق ابوابها تے پھر او زمین دے دروازے بھی لعنت دے انہاں جملیاں واسطے بند. ثم تاخذ یمینا و شمالا پھر او لفظ سجے کھبے جان دینے. جدو سجے کھبے بھی انہوں نے رستہ کوئی نہیں ملتا تو فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مَسَاخًا فرمایا پھر وہ جملے آسے پاسے جدو کوئی رستہ نہیں ملتا تو رجعت الی الذی پھر او دے وال جان دینے جدے اتے وہ لفظ کہے ہوں دینے. ان کان اہلھا اگر تے او دا اہل ہے تے او لعنت او دے تے پہ گئی, اگر او دے تے نہیں پی او دا اہل نہیں ہے تو میرے محبوب نے فرمایا کہ او لعنت الی قائلھا او اپنے اتے واپس لوٹ آئی, کیونکہ نہ آسمان ان قبول کیتا, نہ زمین نے قبول کیتا, نہ سجے کھبے نے قبول کیتا, تو پھر او لعنت دے الفاظ لوٹ کے. ہن کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ دی رحمت تو دور ہو جا. اللہ اکبر, حافظ آباد ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا. ماشاءاللہ شیخ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ فیصل آباد ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے. اللہ تعالیٰ علماء دیاں حفاظتاں فرمائے اور دور دراز سفر اور صوبتاں اور سفر کرنے اور دعوت و تبلیغ دا کم کرنا اللہ قبول فرمائے. اور میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ شیخ دی عمر علم عمل اور دے اندر اللہ برکتاں فرمائے. تو میں گل کر رہا سا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعنت ایسی چیز ہے کہ جیڑی چیز انسان اپنے آپ تے بددعا کر کے تے اپنے آپ نو اللہ دی رحمت تو دور کر لیندہ ہے. 2 حدیثاں پڑھ کے, کیونکہ میرا وعدہ سی کہ شیخ صاحب آ جان گے تو میں اجازت چاہاں گا, صحت خراب پتہ چلیا سی تو پھر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ شیخ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو لا تسبوا الضیق فإنہ یوقظ للصلاۃ. اوے لوگو لا تسبوا الضیق
لا تسبوا الضیق، اوے لوگو مومن نو تے لعنت کرنا دور دی بات ہے، اپنے بچیاں نو تے لعنت کرنا دور دی بات ہے، اپنے بچیاں نو تے دھیر فٹے منہ کہنا دور دی بات ہے۔ میرے محبوب دی تو سیرت یہ ہے لا تدانو، یعنی کہ لا تسبوا الضیق، مرغے نو بھی نہ کہو کہ مرغے نو بھی لعنت نہ کرو، کیونکہ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، کیونکہ وہ نماز واسطے او بھی جگاندہ ہے، نماز واسطے جگاندہ ہے، اس نو بھی لعنت نہ کرو، انہوں بھی کچھ نہ کہو، اس نو بھی برا نہ کہو۔ اور آخری بات سنا کے تے میں اپنی بات مکا دیاں، اور میری ساری آندہ سارے سفر کرندہ یہی جو لب لباب ہے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے بیان کر دیں کہ میں پہلی دفعہ ہی محبوب علیہ السلام دے کول آیا تو محبوب علیہ السلام نے کافی ساریاں باتاں میں نو کی تیاں، تو میں نال ہی کیا اے حد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آقا مینوں کوئی وصیحت کر دیو، مینوں کوئی وصیحت کر دیو۔ تو میرے محبوب نے فرمایا لا تسبن احد، لا تسبن احد، اوے میرے صحابی جابر بن سلیم آج تو بعد تو کسے نو گالی نہیں دینی، لا تسبن احد، کسے نو گالی نہیں دینی، کسے تے لعنت نہیں کرنی، ایسے لفظ نہیں بولنے، ایسے جملے نہیں بولنے۔ ہن صحابی کی کہندے نے، صحابی کی کہندے نے اللہ جاندہ ہے اس زبان چوں نہ میں لعنت کیتی ہے نہ ہی میں گالی دیتی ہے، بلکہ میں کی کیا ہے، کہندے نے ولا عبدن ولا حرن ولا شاتن ولا بعیرن، نہ میں کسے آزاد تے نہ میں کسے غلام تے، نہ میں جناب اٹھتے نہ بکری تے کدی اہو جہا جملہ نہیں کسیا جو زبان وچوں لکھ کے تے پھر میرے جناب ایسا سبب بن جائے، ذلت دا سبب بن جائے، رسوائی دا سبب بن جائے۔ تو لوگو آن دا مقصد یہی ہے، سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنی زبان وچوں لعنت، جھوٹ، چغلی، غیبت اس تو بچیا جائے، کیونکہ کل قیامت نو اے دے تے حساب ہونا ہے، اے دی بارے ہی پوچھ ہونی ہے، اے دا ہی حساب ہونا ہے، اور اے دے بارے اگر پوچھ لیا گیا تو پھر یقیناً اے دا حساب دینا مشکل ہے۔ اللہ کو دعا کر دے ہاں اللہ تعالیٰ سانو اس اپنی زبان دی تو گناہ تو غلطی تو بچا کے اللہ تعالیٰ اس زبان وچوں اچھے کلمات تلاوت، ذکر اور دیگر نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔